لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون حدیث جبریل کے حوالے سے ہمارا عنوان چل رہا ہے حدیث جبریل میں اسلام کی تعریف میں نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ آج انشاءاللہ اسی نقطے پر بات کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کہ کلمہ توحید ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کے علاوہ کوئی سچا الہ نہیں۔ اس کلمہ توحید سے ایک نقطہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ بھی دیگر الہ ہیں، لیکن سچا الہ ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے حلقوں کے اندر اس کلمے کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کرنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، بلکہ اس کلمہ توحید کا اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ بندے ذکر کرتے کرتے حال و بحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ توحید ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے یہ کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں، اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے یہ کلمہ توحید۔ لیکن میرے بھائیوں، بعض حضرات نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے مسلمانوں کے حلقوں کے اندر اس کلمہ توحید کے حوالے سے شک و شبہات ڈالے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ دیگر الہوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور فلسفہ یہ پیش کرتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ بھی کسی الہ کے وجود کو مانیں گے تو پھر اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، لہذا اللہ کے علاوہ دیگر الہوں کا بھی انکار کر دو، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کو قبول کیا ہے، مانا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم، لوگوں نے کیا کہا جب آپ نے
दावत पेश की, लोगों को कलमा तौहीद की दावत पेश की, तो लोगों ने क्या कहा? वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सवाअन वला यगूस वला व यऊक व नसरहा। कौम ने ये जवाब दिया अपने हल्के अहबाब के लोगों को, इस बात की दावत दी कि जो ये नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इस बात को हरगज नहीं छोड़ना। इन्होंने हरगज क्या कहा? हरगज ना छोड़ो अपने इलाहों को, ना छोड़ो वद को, ना सवा को छोड़ो, ना यागूस को, ना याऊक को, और ना छोड़ो नसर को। ये उस कौम के नेक लोगों के नाम है मेरे भाइयों। जब पहली जो उनकी नस्ल है, उन्होंने मेरे भाइयों याद दहानी के लिए उनके बुत बना के अपनी मजलिस के रखे। दूसरी नस्ल आई, उन्होंने वहां से तबर्रक हासिल करने शुरू कर दिए। तीसरी नस्ल आई, उन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी। नूह अलैहिस्सलाम ने कलमा तौहीद की दावत दी और आगे से ये जवाब दे रहे हैं कि हरगज ना छोड़ना अपने इलाहों को। ये उन्होंने अपने इलाह मुकर्रर कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहते हैं, वाइस काला इब्राहीम लिअबीहि अज़र अतत्तखिज़ु असनमन आलिहा इन्नी अराक व कौमका फी दलालिम मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप अज़र से कहते हैं, तुम बुतों को इलाह बनाते हो, बेशक मैं तुमको और तुम्हारी कौम को देखता हूं खुली गुमराही में। मेरे भाइयों, लोगों में एक अल्लाह के अलावा दीगर इलाहों का तसव्वुर मौजूद रहा है। एक अल्लाह के अलावा क़यामत के दिन रब ताला अपने नबी को, अपने पैगंबर को खड़ा करके सवाल करेगा। ये पैगंबर कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम है। मेरे भाइयों, उलुल आज़म के अंदर इनका शुमार होता है। अल्लाह ताला इनसे सवाल करेगा। क्या सवाल होगा? वाइस काल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहीन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला सवाल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम से कि ए ईसा, क्या तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी मां को इलाह बना लो? अल्लाह के सिवा मेरे भाइयों इलाह मौजूद है। इलाह का तसव्वुर इस दुनिया के अंदर मौजूद रहा है और आज भी है। लोगों में एक अल्लाह के अलावा दीगर इलाहों का तसव्वुर था, आज भी है। शरीयत ने इनके वजूद को तस्लीम किया है, जो कि बुतों की शक्ल में है, मूर्तियों की शक्ल में है, तस्वीरों की शक्ल में है, इंसानों की शक्ल में है। एतराज करने वालों का एतराज गलत है कि एक अल्लाह के अलावा इलाह नहीं है। एक अल्लाह के अलावा दीगर इलाह हैं मेरे भाइयों, इस दुनिया में हैं, उनका वजूद है, मगर उनकी हैसियत क्या है? उनकी हैसियत वो क्या है? उनकी हैसियत वो ये है, वो इलाह सारे के सारे झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं वो सारे इलाह। हकीकी इलाह, सच्चा इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इलाह नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर इरशाद फरमाता है, आपने हकीकी इलाह होने का दावा किया, अल्लाह ने सबूत दिया, अपने बंदों को इस बात की नसीहत की समझाया। किन अल्फाज के साथ? ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिही हुवा बातिल। बेशक अल्लाह ताला हक है, उसके अलावा जिन जिन लोगों को पूजा जाता है, पुकारा जाता है, वो सारे के सारे बातिल हैं। दूसरे मकाम पर रब ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुsul इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून।
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کہہ رہا ہے تو اس سے پہلے جو بھی رسول بھیجے گے، تو اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی. کیا وحی کی گئی؟ میرے سوا کوئی الہ پر حق نہیں، بس تم سب میری عبادت کرو. تیسرے مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لھو العزیز الحکیم. بلا شبہ یہ یقیناً یہی سچا بیان ہے، یہی سچی بات ہے، یہی سچا قول ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، یقیناً اللہ ہی غالب اور صاحب حکمت ہے. اور میرے بھائیوں، اور ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. میرے بھائیوں، اس نقطے کو واضح کرنا تھا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں. اللہ کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر الہوں کا وجود ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے الہ ہیں. سچا الہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کو دوسرے خطبے میں انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار، گواہی دینا، کلمہ توحید کی، جس کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی الہ سچا الہ نہیں. الہ کی تعریف، الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے اسے الہ کہتے ہیں. اور عربی زبان میں جس کو پکارا جائے اسے مدعو کہتے ہیں. مدعو کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر چند شرائط پائے جائیں وہ مدعو ہوتا ہے. اگر کوئی مدعو کو پکارے اور تو وہ اس کی پکار کو سن لے، اس کو مدعو کہتے ہیں. اور یہ صرف ایک سچے الہ کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق سوال کرے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. یہ مدعو کی میرے بھائیوں پہلی صفت ہے. کیا صفت ہے؟ پکارنے والا جب اس کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے. مدعو کی یہ پہلی صفت ہے، پکارنے والے کی پکار کو سن لے. اور یہ صفت میرے ایک سچے اللہ کی ہے، سچے مدعو کی ہے،
جو اپنی تمام مخلوق کی بات کو سنتا ہے، انہیں جواب دیتا ہے۔ پکارنے والا انسان ہو، پکارنے والا جانور ہو، پکارنے والی خشکی کی مخلوق ہو، پکارنے والی سمندر کی مخلوق ہو، وہ سب کی پکار کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدعو کسے کہتے ہیں؟ پکارنے والے کے حالات سے وہ واقف ہو۔ ہم سب جب دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سن پاتے، لیکن اس رب کی کوئی دل، اس رب کو کوئی دل کے اندر ہی پکارتا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے اور اس پکارنے والے کے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام، میرے بھائیوں، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں قرآن مجید کی متعدد صورتوں کے اندر، ان کے حالات بیان اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، کچھ حصہ سورت قلم کے اندر، کچھ صفات کے اندر، کچھ سورت انبیاء کے اندر۔ میرے بھائی، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر، بستی کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کشتی ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، قرآن اندازی پہ نام نکلتا ہے، پہلی دفعہ نام نکلتا ہے یونس علیہ السلام کا، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، حتیٰ کہ خود اپنے کپڑے اتار کے چھلانگ لگا دیتے ہیں سمندر میں۔ میرے بھائیوں، مچھلی کے پیڑ میں چلے جاتے ہیں، مچھلی کے پیڑ میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ قول ذکر کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، میں اس مچھلی کے پیڑ کے اندھیرے میں کس کیفیت میں ہوں، میرے کیا حالات ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا ہے، ان اندھیروں میں مجھ پر کیا گزر رہی ہے، ایک سچے الہ کے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک سچے مدعو کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یونس علیہ السلام نے، میرے بھائیوں، ایک سچے الہ کو جب پکارا، اس سچے الہ نے اپنے بندے کی بات کو سنا بھی، اس کی مدد بھی کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے جب سچے الہ کو پکارا، اس کی پکار کو سنا بھی گیا اور اس کی مدد بھی کی تھی۔ یہ مدعو ہے، جب پکارنے والا پکارے، وہ پکار کو سنے بھی اور اس کے حالات سے بھی باواقف ہو کہ وہ کن حالات کے اندر ہے اس وقت۔ مدعو کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے پر قادر بھی ہو، جب اس کو پکارا جائے وہ سن بھی لے، حالات سے بھی واقف ہو اور اس کی مدد کرنے پر بھی قادر ہو۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے میرے بھائیوں۔ یوسف علیہ السلام بند کمروں میں کھڑے ہیں، جو کہ ایک کے پیچھے ایک کمرہ ہے میرے بھائیوں۔ دعوت دینے والی نے برائی کی دعوت دی، اس کی طرف بڑھی، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس کو برائی کی دعوت دی، اور اس نے کیا جواب دیا؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیتے ہیں، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ اتنی بات کہتے ہیں، دروازے کی طرف لپتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے الہ کو مدد کے لیے طلب کرتا ہے تو پھر بغیر اسباب کے خود بخود دروازے کھلتے ہیں۔ رب تعالیٰ اسباب پیدا کر سکتا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پکارنے والا جب اسے پکارتا ہے، اس کی پکار کو وہ بر وقت سنتا بھی ہے، بر وقت اس کے حالات سے واقف بھی ہوتا ہے اور بر وقت اس کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام کی بر وقت مدد کی، یوسف علیہ السلام کی بر وقت مدد کی گئی۔ جب پکارا گیا، پکار کو سنا بھی، حالات سے بھی واقف اور بر وقت مدد بھی کی۔ یہ ہے سچا الہ۔ باقی الہ ہیں، جھوٹے ہیں۔ کیسے جھوٹے ہیں؟ بھئی آپ ہم سے کچھ چیز چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، ایک کالا بکرا لے کر آئیں۔ وہ کالا بکرا خریدنے میں، آنے جانے میں اور وہ بکرا لانے میں ایک وقت درکار ہے، اور اس کے بعد بھی
وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کسی کو اولاد دے سکے، اور یہ سچا الہ دوسری طرف دیکھے جب دعا کرتے ہیں اسی وقت وہ الہ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے، حالات سے بھی واقف ہے اور مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک اور نقطے سے سمجھیے، مدعو کسے کہتے ہیں؟ بند کمرہ ہے، بیوی کمرے کے اندر ہے، شوہر کمرے کے باہر ہے، دیوار ہے، ایک درمیان میں ایک دیوار ہے۔ ظالم نے، بادشاہ نے، ظالم بادشاہ نے بیوی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی کیا جملہ کہتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا چیخ مارتی، اپنے شوہر کو آواز دیتی، لیکن میرے بھائیوں اس نے کس کو آواز دی؟ اس نے سچے الہ کو آواز دی۔ کیا کہا؟ اللہم اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علیہ الکافر۔ یہ بیوی کون ہے؟ یہ سیدہ سارہ، اور دوسری طرف شوہر کون ہے؟ میرے بھائیوں امام الانبیاء ہے، میرے بھائیوں نبیوں کے باپ ہیں۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء ہے۔ یہ میرے بھائیوں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ایک طرف سارہ علیہ السلام، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ ایک سچے الہ کو دی۔ اے اللہ اگر میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، کیا کہا ہے؟ اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ اگر میں تجھ پر، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو اس ظالم کو، کافر پر، مجھ پر مسلط نہ کر۔ میرے بھائیو اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک سچے الہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ ساری کی ساری باقی اس کی مخلوق ہے، یہ مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کو پکارا جائے۔ پکار کے لائق ایک سچا الہ ہمارا اللہ ہے۔ مدعو کی چوتھی صفت میرے بھائیوں، وہ بے بس نہ ہو، بے بس نہ ہو۔ وہ مدعو ہوتا ہے، یہ صفت ایک سچے الہ کی ہے۔ بے بس نہیں ہمارا الہ، ہمارا رب بے بس نہیں، وہ بے بس نہیں، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس رب کے علاوہ اگر یہ صفت کسی کے اندر ہوتی، کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی تو اس کا حق کس کے پاس تھا؟ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں اس کا حق نبی علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن یہ حق ان کے پاس بھی نہیں۔ طائف کی وادی والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم اس واقعات کو سنتے رہتے ہیں۔ دعوت دینے گئے، قوم نے پتھروں سے مارا، خون کس قدر بہا، جوتے آپ کے جسم کے پاؤں کے ساتھ خون کے جم جانے کی وجہ سے سامنے چپک گئے تھے۔ باہر آ کر ایک باغ کے اندر بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو سستاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو آرام دیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، تو بے بس نہیں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، میں اس کا شکوہ بھی تجھ سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کائنات کے امام، اگر میرے بھائیوں ان کے پاس بھی یہ بے بسی کا اختیار میرے بھائیوں نہیں تو پھر کس کے پاس ہے؟ بے بس جو مدعو ہوتا ہے وہ بے بس نہیں ہوتا۔ کائنات کے امام بے بس ہیں، اپنے رب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میری قوم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میں اس کا شکوہ اللہ تجھ سے کروں۔ آگے جو بات ہے وہ ایک لمبی ہے، لیکن ہمارے موضوع سے نہیں ہے۔ لہذا الہ کس کو کہتے ہیں؟ مدعو کسے کہتے ہیں؟ اگر اسے کوئی پکارے تو پکارنے والے کی بر وقت پکار کو سن لے، اس کے حالات سے بھی واقف ہو اور اس کی مدد کرنے پر بھی قادر ہو، اور وہ پھر مدد کرنے کے اوپر بھی بے بس نہ ہو، نہ کسی کی محبت میں بے بس ہو، نہ کسی کے خوف سے بے بس ہو۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کے علاوہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں۔ میرے بھائیوں اس
کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بھی انشاءاللہ آنے والے خطبے میں وضاحت ہو جائے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان. اللهم احسن حسابا يسيرا. اللهم آكم علم الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ولا في غزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.